السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کر دیا۔ تہران میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ جوابی حملوں کے ڈر سے اسرائیل میں حفاظتی اقدامات۔ اسرائیل نے اپنے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کے ہیڈ کوارٹر کو بھی بنایا نشانہ۔ خامنہئی کو محفوظ مقام پر منتقل کیے جانے کی اطلاع۔ ایران کی جانب سے جوابی حملے۔ غزہ میں ایک اور خونی دن، قابل اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 7 فلسطینی شہید۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق حالیہ مذاکرات کے نتائج سے مطمئن نہیں۔ کہا ناگزیر صورتحال میں حملے ضروری ہے، ایران کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پاکستانی حملوں میں 331 افغان طالبان اہلکار ہلاک، 500 سے زیادہ ہوئے زخمی۔ پاک فوج کے 12 جوانوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق۔ اور پاکستان اور افغانستان فوری جنگ بندی کرے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کی اپیل۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش خبروں کی تفصیلات شروعات کریں گے آج کی بڑی خبروں سے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں 3 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ شمالی علاقوں میں دھماکے ممکنہ طور پر میزائل حملوں کی وجہ سے ہوئے۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ تہران کے مشرق میں ایک دھماکہ سنا گیا، جبکہ شمالی علاقوں میں بھی دھماکے ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حملے ہیں، جبکہ بعض ذرائع کے مطابق اسرائیل نے تہران کے مرباد ایئرپورٹ کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دفاعی اہلکار نے کہا کہ ایران میں اسرائیل کا آپریشن امریکہ کے ساتھ جاری ہے۔ ایران پر آپریشن کا منصوبہ مہینوں پہلے تیار کیا گیا۔ ایران پر حملے کی تاریخ کا فیصلہ ہفتوں پہلے کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنہئی تہران میں موجود نہیں ہے۔ آیت اللہ خامنہئی کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا، جبکہ ایران نے حملے کے بعد اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے کہا کہ متعدد میزائل تہران میں یونیورسٹی روڈ اور جمہوری ایریا پر گرے۔ تہران میں دھوئیں کے بادل دیکھے گئے۔ اس دوران جوابی حملوں کے اندیشوں کے بیچ اسرائیلی وزارت دفاع نے کہا کہ اسرائیل بھر میں اسکول بند کر دیے گئے، عوام کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت دی گئی اور عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی گئی، جبکہ مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بجنے لگے۔ اسرائیل نے اپنے حملے میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ تاہم اطلاع یہ ہے کہ سپریم لیڈر اپنے ہیڈ کوارٹر میں موجود نہیں ہے۔ اس دوران ایران نے اپنا ایئر اسپیس بھی بند کر دیا ہے۔ تہران کے ایئرپورٹ پر بھی دھواں نظر آیا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر علی خامنہئی کو محفوظ مقام پر لے جایا گیا ہے۔ اس دوران ایران کی جانب سے جوابی حملوں کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ بعض رپورٹس کے مطابق کئی میزائلز اسرائیل پر داغے گئے ہیں، لیکن فوری طور پر کسی قسم کے جانی نقصانات کی ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ ان حملوں سے قبل امریکہ نے ایران کو لوگوں کو بے جا حراست میں رکھنے والا ملک قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لینا بند کر دے اور غیر قانونی طور پر گرفتار تمام امریکی شہریوں کی رہائی کروائے۔ مارکو روبیو نے مزید کہا کہ ایسا نہ کیا گیا تو ایران کے خلاف مزید اقدامات کریں گے۔ انہوں نے امریکی شہریوں کو ایران نہ جانے کی ہدایت دی اور کہا کہ جو ایران میں ہیں وہ فوری طور پر ایران سے تخلیہ کر دیں۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق حالیہ مذاکرات کے نتیجے سے خوش نہیں ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ان مطالبات پر آمادہ نہیں جو امریکہ کے لیے ضروری ہے، اس لیے مذاکرات کی موجودہ صورتحال سے بظاہر مطمئن نہیں دیکھے گئے۔ اس دوران امریکی صدر نے ایک اور بیان بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو تباہ کر دیں گے۔ A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran,
holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. That is why in Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz, and Isfahan. After that attack, we warned them never to resume their malicious pursuit of nuclear weapons, and we sought repeatedly to make a deal. We tried. They wanted to do it. They didn't want to do it. Again, they wanted to do it. They didn't want to do it. They didn't know what was happening. They just wanted to practice evil. But Iran refused, just as it has for decades and decades. They've rejected every opportunity to renounce their nuclear ambitions. اور بڑھتے ہیں دوسری خبروں کی جانب. غزہ پٹی کے جنوب میں خان یونس کیمپ میں بے گھر افراد کے خیمے کو نشانہ بنایا گیا. قابل اسرائیلی بمباری کی وجہ سے ایک شہری شہید ہوا جبکہ دیگر 3 زخمی ہوئے، جس کے بعد ایک دن میں شہید ہونے والوں کی مجموعی تعداد 7 ہو گئی ہے. اس سے قبل غاصب فوج کی فائرنگ شہری احمد سعد اسماعیل اور فلسطینی باشندہ حسام حسن ابو خوسا شہید ہو گئے. اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ پٹی کے جنوب میں واقع شہر خان یونس اور غزہ کے وسط میں واقع البریج کیمپ میں فلسطینی پولیس کی 2 چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 4 فلسطینیوں کی شہادت واقع ہوئی ہے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں اور دیگر متعدد لوگ زخمی ہوئے. قابض اسرائیلی ڈرون کی جانب سے فلسطینی پولیس کی چوکی کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 افراد کی شہادت کی اطلاع ہے. غزہ پٹی میں وزارت صحت کے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق 11 اکتوبر سن 2025 کو جنگ بندی کے بعد سے قابض دشمن کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اب تک 600 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ 1,500 سے زیادہ فلسطینی باشندے زخمی ہوئے. اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اس بات پر زور دیا کہ قابض دشمن کی جانب سے غزہ پٹی میں قتل و غارت اور حملوں میں اضافہ، پولیس کی چوکیوں کو نشانہ بنانا اور متعدد پولیس اہلکاروں کی شہادت معاہدے کی سنگین کھلی خلاف ورزیاں ہیں. انہوں نے بیان میں کہا کہ فلسطینی عوام کے خلاف خطرناک کارروائیاں ظاہر کرتے ہیں کہ مجرم دشمن غزہ میں امن قائم کرنے کی تمام کوششوں کو اہمیت نہیں دیتا اور امن کونسل میں ہونے والی تمام باتوں کو نظر انداز کر رہا ہے اور مسلسل فلسطینی باشندوں کو حملوں کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. پاکستان کے وزیر اطلاعات عطاءاللہ طارہ نے کہا کہ آپریشن غضب للحق میں اب تک 331 افغان طالبان اہلکار ہلاک ہوئے جبکہ 500 سے زیادہ زخمی ہوئے. پاکستانی آپریشن کے دوران افغان طالبان کی 104 چیک پوسٹیں تباہ کی گئیں جبکہ 22 کو قبضے میں لے لیا گیا ہے. پاکستانی فورسز نے افغان طالبان کے 163 ٹینک اور فوجی گاڑیوں کو تباہ کرنے کے دعوے کیے اور افغانستان کے 37 مقامات کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا. پاکستان میں اب تک 12 فوجی جوانوں کی ہلاکت کی بھی تصدیق کی گئی ہے جبکہ اس دوران 27 پاکستانی جوان زخمی ہوئے.
पड़ोसी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात चंद महीनों से इंतहाई कशीदा हैं। पाकिस्तान का कहना है कि अफगान हुकूमत TTP के अरकान को अपने यहाँ पनाह देती है और वो पाकिस्तान में हमले करते हैं, जबकि अफगानिस्तान इससे मुसलसल इनकार कर रहा है। चंद महीने कबल भी दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें हुई थी और फिर एक मरतबा अब दोनों ममालिक के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया है। पाक अफगान कशीदगी के दरमियान यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी का ये रद्दअमल सामने आया है। तफसीलात में कहा गया कि UN जनरल सेक्रेटरी के तर्जुमान स्टीफन दुजार्क ने कहा कि एंटोनियो गुटेरेस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए तशद्दुद और शहरी आबादी पर इसके असरात को गहरी तशवीश की नज़र से देखते हैं और फौरी दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी पर जोर दिया जा रहा है। पाकिस्तानी शहरियों ने कहा है कि अफगानिस्तान को यहूदी ममालिक के ज़ेर असर नहीं रहना चाहिए और पाकिस्तानी मफादात के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ नुकसानदा साबित हो सकती हैं। आम पाकिस्तानी बाशिंदों ने अपने मुल्क को न सिर्फ ताकतवर करार दिया बल्कि इल्ज़ाम भी लगाया कि हिंदुस्तान एक तरह से अफगानिस्तान का मुबैना तौर पर साथ दे रहा है। आइए देखते हैं आम पाकिस्तानी बाशिंदों के तासुरात। हिंदुस्तान ने और इसराइल ने अफ़गानिस्तान के हमायत का ऐलान कर दिया, हालांकि वो एक हिंदू है और दूसरा यहूदी है। कभी भी वो मुसलमान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन वो क्या है जी, मुसलमान को मारा है तो इसलिए वो आगे से चौधरी बन के कह रहे हैं जी हम अफ़गानिस्तान के साथ खड़े हैं। तो अफ़गानिस्तान को ख़ुद भी सोचना चाहिए कि यार एक यहूदी अगर तुम्हारी मदद कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि तुम एक मुसलमान को मार रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे पाकिस्तान को भी चाहिए कि जो मसला हल बैठ के हो सकता है वो निकाला जाए। बेहतर ये है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान स्पेशली सारे मुस्लिम ममालिक जो है इनको यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए। इंस्टेड ये जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, इसमें नुकसान एट दी एंड आम आवाम का है, मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों का, इधर भी और अफ़गानिस्तान में भी। पिछली दफ़ा भी इन्होंने अटैक किया भारत की तरफ साथ जो सा कंप्रोमाइज़ करके पाकिस्तान पे हमला किया है, तो इनको तो कुछ पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कितनी बड़ी एटमी ताकत है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर तो हमारा तो कुछ भी नहीं कोई बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारे पास हर तरह की अच्छी फ़ौज है। पाकिस्तान जवाब का हक रखता, तो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क जो है जब उसके बार बार उसकी खुद मुख्तारी को आप ख़राब करेंगे और उनको अटैक करेंगे और उनके आम जो सिविलियंस हैं आप उनको जो है टारगेट करेंगे, तो फिर पाकिस्तान जैसा एक जो ताकतवर मुल्क जो कि एक ज़बरदस्त फ़ौज रखता है वो जवाब का हक रखता है, तो वो जवाब दिया गया। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अमेरिका और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला कर दिया। तेहरान में 3 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। जवाबी हमलों के दर से इसराइल में हिफाजती इक़दाम। इसराइल ने अपने हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के हेडक्वार्टर को भी बनाया निशाना। खामेनेई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किए जाने की इत्तला। ईरान की जानिब से जवाबी हमले। गाजा में एक और खूनी दिन, काबिल इसराइली फौज की फायरिंग से 7 फलस्तीनी शहीद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम से मुताल्लिक़ हालिया मुज़ाकरात के नताइज से मुतमईन नहीं, कहा नागज़ीर सूरत हाल में हमले ज़रूरी है, ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। पाकिस्तानी हमलों में 331 अफगान तालिबान एहलकार हलाक, 500 से ज़्यादा हुए ज़ख्मी। पाक फौज के 12 जवानों की हलाकत की भी तस्दीक। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी करे, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने की अपील। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।